ایک کالج میں 7 لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ وہ ساتوں بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ ان لڑکیوں کا یہ گروپ 8 مہینے پرانا تھا۔ ان ساتوں سہیلیوں کی سوچ ایک جیسی تھی، ماڈرن نئے دور کی آزاد خیال۔ لیکن ان ساتوں میں سے ایک سہیلی ایسی بھی تھی جو ان سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اسے فیشن، میک اپ، ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سارا وقت کتابوں میں گھسی رہتی تھی۔ وہ ایک بہت ہی سادہ مزاج تھی۔ اس کا نام تھا شازیہ۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ اپنی ساری سہیلیوں سے مختلف اور سادہ تھی۔ شازیہ کی ساری سہیلیاں اکثر اسے تانے مارتی تھیں کہ اسے شہری اور ماڈرن زندگی کا کچھ نہیں پتہ، وہ بالکل دیہاتی ہے۔ شازیہ کبھی ان کی باتوں پر توجہ نہ دیتی اور پڑھائی میں لگی رہتی۔ باقی ساری لڑکیاں ہینڈسم لڑکوں کو دیکھتیں اور وہ سب آج کل ایک نئے لڑکے ذیشان انصاری کو پسند کرتی تھی۔ لیکن ذیشان ان ساری لڑکیوں کو لفٹ بالکل نہیں کرتا تھا۔ پہلا دن وہ ساتوں سہیلیاں اس وقت کالج کے سبز گھاس پہ بیٹھی تھیں۔ آسیہ، زبیدہ، رابعہ، رمشا، اقصیٰ، فاطمہ۔ اچانک ذیشان کالج کے دروازے سے اندر آیا۔ رمشا چلائی، او مائی گاڈ، دیکھو وہ آ گیا۔ سب لڑکیوں نے نگاہوں کا رخ رمشا کی انگلی کی طرف کیا۔ سامنے کالج کے دروازے سے وہ خوبصورت ہینڈسم لڑکا داخل ہوا۔ سب لڑکیاں بنا سانس لیے ذیشان کو دیکھ رہی تھیں، لیکن شازیہ پڑھائی میں مصروف تھی۔ اسے ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ذیشان انصاری نامی لڑکا روز یوں ہی ان لڑکیوں کی دھڑکنیں روک دیتا۔ سبھی سہیلیاں ذیشان پہ دل و جان سے فدا تھی۔ اس کی وجہ ذیشان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس سے بنا بے پناہ دولت بھی تھا۔ فاطمہ ذیشان کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولی، ارے یار، یہ ذیشان تو ہمارے ہاتھ نہیں آتا۔ سب سہیلیاں اداس ہو گئیں۔ آسیہ نے اچانک اعلان کیا، چلو ایک گیم کھیلتے ہیں لڑکیوں۔ سب لڑکیاں حیران ہو کر رابعہ کو دیکھنے لگیں۔ فاطمہ نے کہا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہم ذیشان کو پٹاتے ہیں۔ سب لڑکیوں نے رابعہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اسے پٹانا اتنا آسان تھوڑی تھا۔ آسیہ رو دینے کو تھی۔ کیسے؟ رابعہ نے جواب دیا، دیکھو ہم سب اس گیم میں حصہ لیں گی۔ سب ایک ایک دن ذیشان کے ساتھ گزاریں گے اور اسے اپنی صلاحیتوں سے آگاہ کریں گے، جیسے کہ میں گانا بہت اچھا گاتی ہوں۔ ذیشان جس سے امپریس ہوگا اس لڑکی کو سب مل کر 10,000 کا ایک گفٹ دیں گی۔ رابعہ آئیڈیا سب لڑکیوں کو پسند آیا۔ اس کی بات سب مان گئی۔ آسیہ نے شازیہ سے پوچھا جو بت بنی پڑھ رہی تھی، تمہارا کیا خیال ہے شازیہ، تم حصہ لوگی اس گیم میں؟ شازیہ نے گھور کر ان سب کو دیکھا اور بولی، نہیں، تم لوگوں کو یہ فضول کام مبارک ہو، میں کالج اس لیے نہیں آتی کہ لڑکے پٹاؤں۔ شازیہ رکھائی سے بولی، سب لڑکیوں کے سر پہ لگی اور تلے پہ آگ بچھی۔ فاطمہ نے دل میں لگی آگ کو باہر نکالا اور بولی، ہاں ہاں، بڑی پارسا بنتی ہے، دیکھ لینا ایک دن کنواری ہی مرے گی تو کوئی مرد تجھے گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ وہ سب ذیشان کو پٹانے کے آئیڈیا کے بارے میں سوچنے لگیں۔ آج ذیشان کو پٹانے کی باری رابعہ کی تھی۔ رابعہ ذیشان کو پٹانے کے لیے گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ سب لڑکیاں بے صبری سے رابعہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب رابعہ واپس آئی تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ سب لڑکیوں نے تشویش سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو رابعہ کچھ کہنے کی بجائے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ آسیہ نے رابعہ کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی چیخوں سے پورا کالج بھاگ جاتا تھا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا، ذیشان نے صاف کہہ دیا اسے لڑکیوں میں دلچسپی نہیں اور نہ ہی رابعہ گانے میں۔ دوسرا دن آج ذیشان کو پٹانے کی آسیہ کی باری تھی۔ وہ خوب سج دھج کے تیار ہو رہی تھی، تھوپ تھوپ کے میک اپ لگایا۔ آسیہ نے خود ایک بیوٹیشین تھی اور اسے اپنے فن میں مہارت حاصل تھا۔
اسے بہت بڑا غرور تھا، خود پہ وہ مردوں کو چٹکیوں میں اسیر کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ سب لڑکیاں بے چینی سے آسیہ کا انتظار کر رہی تھی۔ شازیہ کتاب کھولے بیٹھی تھی، اسے کسی معاملے میں دلچسپی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد رابعہ لوٹی تو شکل پہ 12 بجے تھے۔ اس کے تاثرات ہی بتا رہے تھے مجھے جواب اچھا نہیں ہوگا۔ تیسرے دن ذیشان کو پٹانے کی باری فاطمہ کی تھی۔ فاطمہ کی گندمی رنگت اور دلکش مسکراہٹ ہزاروں دلوں پہ جادو چلایا کرتی تھی۔ اپنی ایک مسکراہٹ سے ہی ہزاروں کا دیوانہ بناتی تھی، اور آج بھی اسے یقین تھا وہ ذیشان کو پٹا کر رہے گی اور شرط جیت جائے گی۔ بیوٹی پارلر میں وہ خوب تیار ہوئی تھی، ہزاروں کے فراق کے 2000 کی ہیل پہن کر وہ منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ چوتھا دن وہ 2 سہیلیاں سب اپنی مستقل بینچ کے اوپر بیٹھی تھیں۔ رابعہ آنسو پونجھ رہی تھی اور آسیہ دھاڑ دھاڑ کر رو رہی تھی۔ وہ بھی ناکام ہو چکی تھی، سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ وہ شخص ذیشان بہت بڑا ظالم تھا، ان کی ہاتھ نہ آیا اور نہ ہی اس نے آنا تھا۔ وہ سب لڑکیاں ایک دوسرے سے اپنا دکھ بانٹ رہی تھی۔ رمشا گئی ہوئی اور فاطمہ بھی گئی تھی۔ آج اسے پٹانے رمشا کے لیے ناگن جیسے لہراتے بال اور دراز قد لڑکوں کا خواب تھی وہ، مگر رمشا بیچاری کا جس لڑکے سے محبت ہوئی وہ ذیشان تھا، اور ذیشان کے لیے وہ باقی لڑکیوں کی طرح اسپیشل تیار ہو کر گئی ہوئی تھی۔ آسیہ رو رو کر کل کے واقعات سنا رہی تھی، سب اس کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ حد ہے، وہ انسان تو کوئی جنگلی درندہ ہے، اسے تو ہماری فیلنگز کی پرواہ نہیں۔ میں 2000 کا میک اپ کر کے گئی اور اس کی بے نیازی قابل دید تھی۔ شازیہ نے ان سب کو غصے سے دیکھا اور بولی یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، بلکہ تم سب کے ساتھ۔ اگر ذیشان کی جگہ میں ہوتی تو تم لوگوں کو 4 جوتے لگا کر سیدھا کرتی۔ شازیہ نے زخمیوں شیرنی پہ چوٹ کیا جو خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سب لڑکیاں دانت پیس کر شازیہ کو دیکھنے لگے۔ آسیہ نے غصے سے شازیہ کو دیکھا اور بولی تو چپ ہی کر ڈائن کہیں کی، مجھے تو تمہاری ہی نظر لگی۔ او میرے اللہ، دیکھنا تم دوزخ میں جلو گی، وہاں بھی تم شیطان کو دلہا بنانے کے لیے ترسو گی، وہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ آسیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شازیہ سر جھٹک کر پھر سے کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا پیپر سر پہ ہیں اور یہ لڑکیاں یہ سب تماشے کرنے میں لگی ہیں۔ رمشا لوٹی تو گویا طوفان آیا، اس نے چیخ چیخ کر پورا کالج اکٹھا کر لیا۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی لفظ دہرائے جا رہی تھی، وہ شخص ذیشان ظالم ہے، وہ ظالم ہے، وہ مجھ سے نہیں پڑھ سکا۔ سب لڑکیاں اس کی غم میں برابر کی شریک تھیں۔ 5واں دن زبیدہ جو ایکٹنگ میں مہارت رکھتی تھی، جسے کئی پارٹی ٹی وی انڈسٹری سے پیشکش بھی ہوئی، مگر اس نے منع کر دیا۔ ایک تو زبیدہ خوبصورت تھی اور اوپر سے وہ کافی خوش مزاج تھی۔ آج قربانی دینے کی باری اس کی تھی۔ اپنے بارے میں رابعہ کو یقین تھا وہ ذیشان کو پٹا لے گی، اور یہ یقین تو سب کو تھا۔ اسے گئے ہوئے 4 گھنٹے ہو رہے تھے، سب کو یقین تھا وہ اتنی دیر کچھ نہ کچھ کر کے ہی لوٹے گی۔ اب سب کا مقصد ذیشان کو پانا نہیں، اسے چاروں شانے چت کر دینا تھا۔ وہ لاپرواہ مغرور مرد جو ان نازک لڑکیوں کا دل توڑ چکا تھا، اسے پٹانا ضروری تھا۔ زبیدہ 5 گھنٹے سے غائب تھی۔ سب کو خوشی کے ساتھ ساتھ تشویش بھی ہونے لگی۔ رابعہ نے زبیدہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو زبیدہ کی اداس آواز کال پہ سنائی دی۔ کہاں ہو تم؟ رابعہ نے فون اسپیکر پہ لگا رکھا تھا، آواز موبائل سے باہر بھی گونج رہی تھی۔ زبیدہ نے جواب میں کالج کے باہر روڈ پہ کھڑی ہوں، کسی بس کے انتظار میں ہوں جو آئے اور آ کر مجھے کچل دے۔ زبیدہ کی روتی ہوئی آواز
آئی سب لڑکیوں کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ سب دوڑتی ہوئی باہر آئیں۔ سامنے زبیدہ منہ کو ڈھول بنائے کھڑی تھی۔ سبھی لڑکیاں تعزیت کے لیے اس کے پاس پہنچیں تو پوچھا، زبیدہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ زبیدہ نے جواب دیا، میری تمام خوبصورتی اور کوشش رہ گئی، کچھ کام نہ آ سکی، میں بھی آپ کی طرح ناکام لوٹی ہوں۔ وہ ہینڈسم ذیشان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ سب سہیلیاں پریشان ہو گئیں۔ اگلے دن جب ذیشان کالج پہنچا تو ایک کونے پہ بیٹھی شازیہ پڑھائی میں مصروف تھی، سادی تھی، سمپل سی، شریف سی۔ ذیشان نے اس کو غور سے دیکھا تو شازیہ کے اوپر دل ہار بیٹھا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار ذیشان نے شازیہ کو اپنے دل کی بات بتا دی۔ شازیہ نے بھی حامی بھر لی اور ذیشان کے ساتھ محبت کرنے لگی۔ جب ان سہیلیوں کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے دیکھا یہ تو گاؤں والی جہل لڑکی تھی، اگر اس کو موقع مل گیا تھا یہ کالج میں پڑھنے کا تو اس کو تو محبت کے بارے پتہ ہی نہیں تھا، اس نے ذیشان کو کیسے حاصل کر لیا۔ وہ سب جلنے لگی لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا کیونکہ وہ مغرور تھیں، اپنے اوپر فخر کرتی تھیں۔ ایک دن پارٹی میں، ایک دن کالج کی پارٹی میں ذیشان نے سب کے سامنے شازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی منگنی کا اعلان کر دیا۔ شازیہ کو انگوٹھی پہنا دی، بڑے پیارے انداز میں۔ سب کالج کی لڑکیاں شازیہ کو دیکھ کر حیران ہو گئی، اتنا ہینڈسم لڑکا، خوبصورت، حسین ترین، امیر ترین لڑکے کو حاصل کر لیا۔ اب وہ 6 لڑکیاں جب شازیہ اور ذیشان کو دیکھتی تھیں تو ان کے تیور بدل جاتے تھے، غصہ کرتی تھی۔ اسی طرح کہتے ہیں غرور کا سر نیچا۔ اب کچھ مہینے بعد ذیشان اور شازیہ نے شادی کر لی۔ وہ اپنی اچھی زندگی خوش و خرم سے گزارنے لگے۔